السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بقا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 31 ہے۔ اسلان یمن پورے 2 گھنٹوں سے باقاعدہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا چڑیا گھر کے ڈربے جتنا گھر اپنے اندر کوہ کاف کے سارے ضلع جتنا سامان رکھتا تھا، اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر سے کتنے گتوں کے ڈبے بند کر چکا تھا، گنتی اسے بھول چکی تھی۔ کمر اب باقاعدہ اکڑ گئی تھی۔ بیٹا آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ شیشے کے برتنوں کے کارٹن پر آخری ٹیپ لگا رہا تھا جب برآمدے کی چوکھٹ پر عظمیٰ بھی نمودار ہوئیں۔ اس مختصر وقت میں ان کا جو مختصر ترین تعارف اسلان کو ملا تھا وہ یہ تھا کہ عظمیٰ بھی بنفشہ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ ہیں۔ عظمیٰ بی کا کوئی اس دنیا میں نہیں، سو اب بنفشہ کا بھی نہیں۔ وہ مخدوم خاندان سے کٹ کر اس عورت تک کیسے آئی، یہ قصہ فی الحال اس کے لیے راز رہا۔ کافی مل سکتی ہے؟ کیفین کی طلب اب اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ چینی کم، دودھ زیادہ۔ ہمارا گھر بھی کوئی یتیم خانہ نہیں کہ لوگوں کو چائے کافی پلانے لگے۔ عظمیٰ بی کے عقب سے ایک اور ڈبہ بازوؤں میں اٹھائے آتی بنفشہ نے اعلانیہ انداز میں کہا۔ اسلان نے جواب دینے کو منہ کھولا مگر چپ کر گیا۔ بنفشہ عین اس کے سامنے آ کر رکی، گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، لبوں پر پرتپش مسکراہٹ تھی۔ اپنے چچا کے سامنے بہت اچھل رہے تھے نا تم، اب کیا ہوا؟ ان بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے ڈراتے رہو گے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھا کریں، زیادہ میرا دماغ خراب نہ کریں۔ کوپ سے کہتے وہ ڈبہ اٹھا کر صحن کے کونے کی طرف بڑھ گیا جہاں بقیہ تمام ڈبے رکھے تھے۔ تمہارے ساتھ رہنا اور تم سے بات کرنا میری بھی مجبوری ہے۔ شوق مجھے بھی کوئی نہیں، ہوتا بھی تو پورا نہ ہوتا۔ اسلان نے جواب نہیں دیا۔ بعض دفعہ بنفشہ کو لگتا تھا یہ آدمی غیر ملکی پیٹرول پر چلتا ہے، اگر ذرا سی زبان استعمال کر لے گا تو قوم و ریاست کو بھاری نقصان سے دوچار کرے گا، لہٰذا اس کا خاموش رہنا ہی عافیت تھی۔ قریباً 1 گھنٹہ بعد سارا سامان باندھا جا چکا تھا۔ وہ مٹی مٹی شرٹ اور بالوں کے ساتھ صحن میں لگے ٹوٹے واش بیسن کے سامنے کھڑا منہ دھو رہا تھا۔ ہتھیلیوں میں تھوڑا سا پانی بھر کر اس نے بالوں کو گیلا کیا تاکہ مٹی ہٹ جائے۔ کئی گھروں کی چھتوں سے عورتیں چھپ چھپ کر وکیل صاحبہ کے گھر آئے اس مرد کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا سرائیاں جاری تھیں۔ ایک کام تھا تم سے۔ وہ پلٹا تو بنفشہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا، وہ بھی ابتر حالت میں تھی۔ تمہاری بہن اس کیس میں کوئی مدد کر سکتی ہے کیا؟ اس سے کیا مدد چاہیے؟ جیب سے ٹیشو نکال کر چہرہ صاف کرتے اس نے عامیانہ لہجے میں پوچھا۔ عالمگیر نے شاہویر کو نہیں مارا، ہم سب جانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عالم نہیں تو کون؟ کمال ہے، جو سوال سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے تھا وہ اتنی دیر بعد آ رہا ہے۔ اس نے ٹیشو کوڑا دان میں ڈالے۔ میں نہیں جانتی تو مجھے کس طرح کی عورت سمجھ کر میری اہلیت کو کس طرح سے جج کر رہے ہو، لیکن میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دینا چاہتی ہوں کہ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو ہم ساتھ کام نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم ساتھ کام نہیں کر سکے تو تمہارا چچا جیل میں سڑتا رہے گا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اسلان نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہا ہو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے آپ کو وکیل بنے اور آپ بتائیں گی میرے چچا کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ اب تو مجھے صاف صاف بتاؤ کیا کرنا ہے، یہی رویہ رکھنا ہے یا پھر ہم ساتھ کام کریں ایک ٹیم بن کر؟ اسلان نے چند ثانیے سوچا اور ایک مبہم جواب دیا۔ گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہم ابھی نہیں نکل سکتے، رات 11 بجے کے نکلیں گے کیونکہ تب سب سو چکے ہوں گے۔ سب یعنی ہر وہ انسان جس کے پیسے لے کر اب کھا چکی ہیں؟ وہ محظوظ ہوا۔ میں واپس کر دیتی جب میرا کام لگ جاتا، اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اسلان نے گھور کر اسے دیکھا، ایسے جیسے مذاق اڑایا ہو، اور برآمدے کی طرف بڑھ گیا جہاں 2 پلاسٹک کی کرسیاں رکھی تھیں جن میں سے ایک پر وہ آ کر بیٹھا۔ کافی کے بغیر میرا دماغ کام نہیں کرتا، کافی لائیں پھر بات کرتے ہیں۔ بنفشہ بغیر کسی بحث کے سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاپ اڑاتی کافی کے 2 کپ لیے برآمدے میں اسلان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس کی کافی اسے تھمائی، اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات باہر نکالے۔ مجھے آرا سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا شاہویر کا کسی سے کوئی جھگڑا تھا، کوئی پرابلم، کوئی پیسوں کا معاملہ؟ اس کے پیچھے ایک سیریل کلر تھا، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ میری اس بارے میں سہراب سے بات ہوئی ہے۔ یہ کام کسی سیریل کلر کا نہیں، اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ اسی نے کیا ہے تو ظاہر ہے اس ہائی الرٹ سیکیورٹی میں گھسنے کے لیے اس نے کسی کو تو خریدا ہوگا
کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، بنفشہ کہہ رہی تھی، اور اسلان گھونٹ گھونٹ کافی پی رہا تھا۔ ایونٹ مینیجر کون تھا؟ احمد شاہ، ماموں جانتے ہیں اسے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسلان، اتنے بڑے ایونٹ میں جہاں غیر ملکی لوگ مدعو ہیں، جہاں ملک کے بڑے بڑے سیاستدان، بیوروکریٹس، اداکار، وکلاء آئے ہوئے ہیں، کیا اس تقریب میں ہر جگہ کیمرے نہیں لگائے جائیں گے؟ اور اگر ہر طرف کیمراز ہیں تو کیا صرف ایک گیلری خالی چھوڑی جائے گی؟ اندر کا آدمی شامل ہے۔ مگ میز پر واپس رکھتے ہوئے اس نے آخری فیصلہ سنایا۔ بنفشہ کا چہرہ چمکا۔ مگر وہ کون ہے؟ یہ تو تمہاری بہن بتا سکتی ہے، ضرور شاہویر نے کسی نہ کسی جھگڑے کا تذکرہ کیا ہوگا۔ آرا سے میں خود بات کروں گا۔ تمہیں بات کرنا آتا ہے؟ آپ سے بہت بہتر۔ بنفشہ کلست کر رہ گئی، البتہ کہا کچھ نہیں۔ اس کا دماغ اب بھی کہیں اٹکا ہوا تھا۔ ہم ایک چیز پر متفق ہیں کہ یہ قتل عالم نے نہیں کیا، یہ قتل کسی سیریل کلر نے بھی نہیں کیا، اور اس رات جو کوئی پارٹی میں آیا وہ یا تو مدعو تھا یا پھر اندر کے کسی شخص سے ملا ہوا، رائٹ؟ بالکل، تائید کی۔ اور اگر ہمیں آرا سے کوئی خبر نہیں ملی تو ہم کیا کریں گے؟ پرسوچ انداز میں کہتے وہ رکی، سر کرسی کی پشت پر ٹکا دیا۔ اسلان سامنے والی دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان کے گھر سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا؟ اسلان نے سوال کیا۔ بنفشہ ٹھٹکی۔ کیا کوئی ان کے گھر سے ہمیں یہ نہیں بتا سکتا کہ شاہویر بنگش کے مسائل کس کس کے ساتھ تھے؟ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ، اس پر نگاہیں جمائے گہری آواز میں کہا۔ بنفشہ پتھر ہو گئی، چہرے پہ کوئی تاریک سا سایہ لہرایا۔ اسلان بڑی بے نیازی سے کہہ رہا تھا، مس بنفشہ مخدوم، کیا آپ اپنی چچا زاد بہن نایاب مخدوم سے چند معلومات حاصل کر سکتی ہیں؟ اس نے آنکھیں میچ لیں، وہ جانتا تھا۔ اوف 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 اوف، وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ کہہ نہیں سکی۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ بہت دیر بعد اس کی آواز پھنس پھنس کر باہر آئی۔ جب آپ کی فیملی کرائسس میں ہو تب آپ اپنے مسیحاؤں کا بھی بیک گراؤنڈ چیک ضرور کرواتے ہیں، میں نے بھی وہی کیا۔ نایاب اور رئیس کبھی مجھ سے نہیں ملے۔ اس کی آواز نے اب شکل اختیار کر لی، کسی سرد و سخت تودے کی شکل۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا اپنا باپ تمہاری تحویل کا مقدمہ جیت کر تمہیں یتیم خانے چھوڑ گیا تھا نا؟ کیا میں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی رنگت سرخ تھی، آواز لرز رہی تھی۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کی اپنی فیملی نے کچھ ایسا ضرور کیا ہوتا ہے جسے سن کر سامنے والا سوچنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ سامنے والے سے پوچھو کہ… وہ رک گئی، آواز بھر آ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کہ یہ کہتی ہوئے لہجے میں خالی پن اور ٹھیس تھی۔ اس کی آنکھیں شاید پانی سے بھر رہی تھیں۔ کافی کا بھرا ہوا مگ میز پر چھوڑے وہ اندر کی طرف پڑ گئی۔ اس کے اندر کوئی توڑ پھوڑ جاری تھی۔ پیلے بلب والے برآمدے میں پلاسٹک کی اس کرسی پر بیٹھے ہوئے احمد اسلان اپنے سوالات پر ہرگز شرمندہ نہیں تھا۔ تم چاہے میرے میسیجز کا جواب نہ دو، چاہے مجھے اپنا دشمن سمجھو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے محض تمہاری بقا چاہی ہے۔ دلارا کا پیغام اس کے موبائل کی اسکرین پر جگمگایا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر اپنی اور شاہویر کی بات پکی کی تصاویر دیکھ رہی تھی، اس نے ایک نگاہ موبائل پر ڈالی اور دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر اسی لمحے ایک اور پیغام آیا۔ اگلے مہینے ہم دوبارہ مانجھی پور گاؤں جا رہے ہیں، آنا چاہتی ہو؟ آرا نے موبائل اٹھایا۔ چند ماہ قبل جب وہ شاہ زید کے ساتھ اس گاؤں گئی تھی تب چند اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی ایک نے آرا سے اس کا نمبر لے لیا تھا۔ اب وہی لڑکی اسے دوبارہ میسج کر کے پوچھ رہی تھی، کون کون جا رہا ہے؟ اس نے بے دلی سے پوچھا۔ سامنے سے اس نے نام گنوا دیے۔ آرا نے ایک ایک نام پڑھا، مگر وہاں کہیں بھی شاہ زید کا نام نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرنا چاہتی تھی، لیکن اس رات کے رویے کے بعد وہ دوبارہ زید کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ذات اور اپنی عزت زیادہ عزیز تھی، اپنے مرحوم منگیتر کے بھائی سے کہیں زیادہ عزیز۔ مجھے میرے گھر سے پک کر لینا۔ یہ لکھتے وقت وہ حیران تھی اس نے ایسا کیوں لکھا۔ آخری بار اس گاؤں سے نکلتے وقت اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب کبھی بھی پلٹ کر یہاں نہیں آئے گی، پھر کیوں؟ لیکن اس نے ایسا عہد کیوں کیا تھا؟ اسے یاد تھا کیوں۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو تم؟ سلائی مشینوں کی گھر گھر کے درمیان آرا نے مائی سہائی کا وہ پہلا سوال سنا۔ بھاری لہجہ، روب، تمکنت۔ چند لمحوں میں آرا اس سے مروب ہو چکی تھی۔
ایم اے سوشیولوجی میں داخلہ لیا ہے کچھ ہفتے پہلے، پہلا سیمسٹر شروع ہوا ہے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 22 سال۔ سہائی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سلائی مشین کے آگے جھکی عورتوں کے آس پاس سے گزر رہی تھی۔ آرا کو سمجھ نہ آیا اب وہ یہاں کھڑے کھڑے کیا کرے۔ زید اسے یہاں چھوڑ کر بیٹھک کی طرف چلا گیا تھا اور وہ یہاں کھڑی کھڑی یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آخر وہ یہاں ہے کیوں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کھلے برآمدے میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا بدن کو راحت بخش رہی تھی۔ لسی کے ٹھنڈے گلاس لیے آرا تصویر لینے میں مصروف تھی جب سہائی نے اسے پکارا۔ زید کے ساتھ کیسے آنا ہوا؟ آرا کی مسکراہٹ کچھ سمٹی۔ اس نے موبائل واپس رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زید میرا دیور ہے۔ اس سے پہلے وہ ان دونوں کا کوئی تعلق جوڑ لیتی آرا نے پہلے ہی مطلع کیا۔ میں اکثر این جی اوز کے کاموں سے جاتی رہتی ہوں۔ 5 مہینے پہلے ایک نجی این جی او کی ملازمت چھوڑنے کے بعد میں گھر پر فارغ رہتی تھی تو زید نے یہاں آنے کی پیشکش کر دی۔ شاہویر کی منگیتر ہو؟ جی، آپ اسے بھی جانتی ہیں۔ شاہویر کو کون نہیں جانتا، لیکن مجھے زید زیادہ پسند ہے۔ مائی سہائی کے لیے آرا کی پسندیدگی کا گراف بدترین نیچے آ گیا۔ شادی کب ہے؟ ابھی کوئی پلان نہیں ہے، اس نے روکھے انداز میں کہا۔ تم اور شاہویر ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ 2 سال ہونے والے ہیں۔ وہ اب کچھ محتاط ہو رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ تمام سوالات نجی نوعیت کے تھے۔ شاہویر جلدی چاہتا ہوگا۔ ایسا تو نہیں، وہ نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ انہوں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، گود میں دھرے کاغذات ایک طرف رکھے اور اب کی آرا کو غور سے دیکھا۔ تو تم بھی فیمنسٹ ہو، اپنی ساس جیسی، یا ایک اصل فیمنسٹ؟ مطلب ایک اصل فیمنسٹ یا جعلی فیمنسٹ کون ہوتی ہے؟ آرا کی بھویں بھینچتی جا رہی تھیں، چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ فی الحال اسے یہ نہیں پتہ تھا اگر سامنے والا آپ کو پسند نہ بھی آئے تو اس کے سامنے تاثرات کس طرح قابو کیے جائیں۔ تمہیں پتہ ہے آج یہ سب لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ان کا اشارہ آج ڈاکٹروں اور رضاکاروں کی آمد کی طرف تھا۔ آرا نے خفت سے نفی میں سر ہلایا، اسے واقعی نہیں پتہ تھا، بس شاہزید نے کہہ دیا اور وہ تیار ہو کر چلتی بنی۔ ایک لڑکی تھی صفیہ، یہاں میرے سلائی سینٹر پر کام کرتی تھی۔ بڑی قابل ہونہار بچی تھی، کلاس میں ہمیشہ اول آتی تھی اور ٹانکے سلائیاں تو جیسے اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ 16 برس کی تھی جب اس کی شادی ہو گئی۔ آرا کچھ اناماک سے اس کی کہانی سن رہی تھی۔ شادی کے پہلے سال اس کے یہاں 2 جڑواں بچے ہوئے، اگلے سال پھر جڑواں اور اس کے اگلے سال وہ دوبارہ پیٹ سے تھی۔ لسی کا وہ گلاس گرم پڑ رہا تھا، سلائی مشینوں کی آواز اب اس کے کانوں تک نہیں آ رہی تھی۔ اس کے پہلے حمل کے دوران ہی ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس کی صحت کم از کم اگلے 5 سال تک بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس بار اپنے تیسرے حمل کے دوران ایک بیٹے کو جنم دیتے ہوئے وہ مر گئی۔ آرا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا، آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ وہ کتنے ہی لمحے ساکن رہی۔ اگر وہ کچھ عرصہ بچے نہ پیدا کرتی تو شاید آج زندہ ہوتی۔ اس کے بغیرت شوہر نے کچھ نہیں کیا؟ وہ غرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب اس کے شوہر کی وجہ سے ہوا؟ ظاہر ہے گھٹیا مردوں کو کیا پتہ کہ عورت کتنی تکلیف میں ہے۔ مرد صرف اور صرف اپنا سوچتے ہیں، ان کو عورتوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ان کے لیے عورتیں بس بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں۔ اس کے مرد کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی حالت اس قدر ناساز ہے۔ الفاظ تھے کہ کیا، آرا کے تاثرات الجھ گئے۔ اس کی ساس اور اس کی ماں اسے بتاتی رہیں کہ وقفہ کروانا گناہ کبیرہ ہے۔ ان دونوں عورتوں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اگر عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی تو دین اور معاشرہ اس کے لیے گنجائش نکالتا ہے۔ اگر عورتوں کے حقوق کے جھنڈے بلند کرنے والی عورتیں اسے بتاتیں کہ اس کی صحت کتنی ضروری ہے تو اسے پتہ ہوتا کیا کرنا ہے۔ لیکن عورت مارچ میں تو کچھ الگ ہی نعرے لگ رہے تھے، نہیں؟ تم نے اس سال عورت مارچ میں کیا نعرے لگائے؟ آرا کو دیکھ کر اس کی رائے مانگی، مگر اس کے چہرے سے سارا خون جیسے نچڑ کر رہ گیا ہو۔ تم نے پوچھا تھا نا جعلی فیمنسٹ کون ہوتی ہے؟ اٹھتے ہوئے انہوں نے بے حد سرسری لہجے میں پوچھا۔ آرا نے بدقت اسبات میں سر ہلایا۔ تم ہو جعلی، ہر وہ فیمنسٹ جعلی ہے جو عورت کے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا سرا مرد سے آ کر جوڑتی ہے۔ عورت کو مرد نہیں، معاشرہ تباہ کر رہا ہے۔ آپ ایک عورت ہو کر ایک عورت کو جج کر رہی ہیں؟ میں ایک عورت کے عقائد جج کر رہی ہوں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو میرا منگیتر نہیں پسند، بالکل اسی طرح آج مجھے آپ بھی پسند نہیں آئیں۔
وہ بے دھڑک انداز میں کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انداز میں قطعیت تھی۔ مائی سہائی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ محظوظ ہوئیں، کم از کم وہ ادھار نہیں رکھتی تھی۔ تم دوبارہ ضرور آنا۔ اور وہ دوبارہ جا رہی تھی۔ کیوں؟ سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ کچھ تھا اس عورت میں، وہ اس سے دوبارہ بحث کرنا چاہتی تھی۔ پلنگ کے تاج سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے اگلا پیغام اپنی ماں کو بھیجا۔ میں آپ کے ساتھ آشیانہ بنگش جانے پر راضی ہوں۔ لاہور کی ایک مڈل کلاس کالونی میں گلی کے اکا دکا بلب روشن تھے۔ کسی گھر کی کھلی کھڑکیوں سے دال کو تڑکا لگانے کی خوشبو آ رہی تھی تو کہیں الائچی والی چائے بن رہی تھی۔ کرکٹ ورلڈ کپ بھی شروع تھا، لہٰذا کرکٹ کمنٹری کی آواز بھی آ رہی تھی۔ سلطان نے اپنی پرانی مہران گاڑی گھر کے صحن میں ٹھہرائی تو اس کے دونوں بچے ابا ابا چیختے اس کے پاس چلے آئے۔ ابا آئس کریم؟ اس کی بیٹی نے فرمائش کی۔ ابا کو کھانا تو کھا لینے دو۔ سلطان کی بیوی برآمدے سے نکل کر صحن میں آئی اور اسے سامان لیا۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جسے اس نے سلطان کی طرف بڑھایا۔ وہ تھکا ہوا تھا، گلاس تھام لیا۔ اب آئس کریم کھانے چلو نا۔ احتجاج میں اس کا بیٹا بھی شریک ہو گیا۔ ابھی ان کی ماں انہیں گھوری سے نوازتی کہ سلطان نے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ پانی پی کر گلاس بیوی کی طرف بڑھایا۔ چادر لے کر آؤ، باہر چلتے ہیں۔ لیکن آپ ابھی آئے ہو۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ وہ کچھ بجھا بجھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان کی گاڑی ایک بڑی سی شاہراہ پر بنے آئس کریم پارلر کے باہر کھڑی تھی۔ آس پاس لوگ آ جا رہے تھے۔ مسکراہٹیں اور رونق ہر طرف پھیلی تھیں۔ لاہور کی رونقیں ماں دھونے کی تھوڑی تھیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کیس کیسا جا رہا ہے؟ اس کی بیوی نے تفکر سے پوچھا۔ سلطان نے تکان زدہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ مزمحل پن کی گواہی دے رہا تھا۔ کیس تو عدالت کا ہو گیا۔ عالم کو سزا ہوئی؟ سلطان ہنس دیا۔ اتنی جلدی سزائیں نہیں ہوتی یار، ابھی تو جائے وقوعہ کے گواہ بھی پیش نہیں ہوئے، ابھی بہت لمبا وقت ہے۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ سلطان اپنی بیٹی کو آئس کریم کھلاتے ہوئے ہونٹ کاٹنے لگا۔ عالم بے گناہ ہے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے یہ بات اسے خود بھی زیادہ پسند نہیں آئی۔ سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں لیکن وہ بے گناہ ہے۔ لگتا ہے، مجھے یقین ہے اس نے کچھ نہیں کیا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہ آپ کو کوئی ثبوت ملا ہے؟ کیا اسے کوئی ثبوت ملا تھا؟ کہانی کا ایک صفحہ پیچھے کی طرف پلٹا جائے تو ہاں، اسے کچھ ملا تھا۔ وہی جو اس روز وہ ضمیر کو نہیں بتا سکا، وہی جو اس کی روح کو گھائل کر رہا تھا۔ تاش کے پتوں میں ایک اہم پتا ظالم علی اس روز تھانے کی تفتیشی کمرے میں بند تھا۔ اس کی دائیں طرف جسی کھڑا تھا اور سامنے کرسی پر سلطان راہی بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ظالم کا موبائل تھا جس میں وہ ظالم کی گیلری کھولے بیٹھا تھا، جہاں آرا کی تصاویر تھیں، بے تحاشا تصاویر۔ کہیں وہ ہنس رہی تھی، کہیں سر جھکائے کچھ لکھ رہی تھی، کہیں وہ اپنے بال کانوں کے پیچھے اڑستی نظر آئی اور کہیں وہ غصے میں تھی۔ اس موبائل میں اگر کچھ تھا تو انارہ تارون۔ تم تو اچھے خاصے رومیو نکلے۔ سلطان نے موبائل میز پر ڈالا، چہرے پر سختی عود آئی۔ فی الحال تو سے پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے، لیکن اگر تو نے آئیں بائیں کی تو تجھ پر ایسی ایسی دفعات لگا کر اندر کرواؤں گا کہ تیرا باپ بھی تجھے جیل سے نہیں نکال سکے گا۔ ظالم نے اپنی گیلی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سر، میں نے تو کبھی آرا سے اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ 21-22 برس کا لڑکا رو رہا تھا۔ جسی نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے کندھے پر جمایا، ہلکا سا زور بھی دیا۔ صاحب بہت غصے والا ہے، جو پتہ ہے سب سچ سچ بتا دے، میں خود تیری جان خلاصی کروا دوں گا۔ ظالم نے ہچکی لی، سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ سب بتانے کو تیار تھا۔ تم شاہویر سے آخری بار کب ملے تھے؟ 20 مارچ۔ 20 مارچ۔ سفید پورشے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی تو احاطے میں کھڑی باقی تمام گاڑیاں اس کے آگے ہیچ پڑنے لگیں۔ کوہنی گاڑی کی کھڑکی پر ٹکائے ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے وہ گاڑی مناسب جگہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ انارہ تارون موبائل پر کچھ لکھتے ہوئے چلی آ رہی تھی۔ ظالم اس کے ساتھ تھا۔ یک لخت آرا کا پیر پھسلا، ابھی وہ گرتی کہ ظالم نے اسے سنبھال لیا۔ شاہویر بنگش گویا جھلس کر رہ گیا۔ اس کا پیر مڑ گیا تھا، وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ ظالم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پیر دیکھنا چاہا مگر وہ پیچھے کر گئی۔ میں ٹھیک ہوں، 1 منٹ دیکھنے دو آرا۔ نہیں میں۔ وہ کسی جوڑے کی طرح لگ رہے تھے، مکمل اور بہترین۔
شاہویر کے بدن میں خون کی جگہ شعلے بہہ رہے تھے۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ تیزی سے باہر آیا، جبڑے پھنس گئے تھے، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے آ کر رکا۔ آرا اور ظالم دونوں ہی بری طرح ٹھٹکے۔ شاہی تم؟ وہ حیران تھی، خوشگوار حیرت۔ شاہویر نے ایک ہاتھ آرا کی طرف بڑھایا اور اسے کھینچ کر اٹھایا۔ انداز میں نرمی مفقود تھی۔ آرا ٹھٹکی۔ اس نے دوسرا ہاتھ ظالم کے آگے بڑھایا، آرا کا بیگ اور اس کی کافی کا کپ لیا۔ ظالم نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھا دی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو آرا۔ اس کا لہجہ سرد اور بے لچک تھا۔ آرا ٹھہر گئی۔ کیا ہوا ہے شاہی؟ میں ماموں کو ٹیکسٹ کر رہی تھی، پھسل گئی، میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، ظالم نے میری چیزیں اٹھا لی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو آرا۔ اب کہ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ ان آرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اتری۔ شاہی پلیز کوئی میس مت کرو، ہم بات کر لیتے ہیں نا۔ اسے اندازہ ہوا وہ ناراض ہوا ہے۔ شاہویر نے ظالم سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا، خالی سرد نظریں۔ اس نے شاہویر کی آنکھوں میں یہ تاثر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، جاؤ، جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ تم نہیں گئی تو انجام کے ذمہ دار تم ہوگے۔ وہ تھوک نگلتی چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ شاہویر اس تک گیا، اس کا بیگ اپنی نشست پر رکھا، کافی کا کپ اس کے کپ ہولڈر میں رکھا اور شیشے چڑھا دیے۔ وہ جو ہی ظالم تک واپس آیا، اس نے ایک زوردار مکہ ظالم کے جبڑے پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر جھکا تو شاہویر نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ ظالم کے رہا۔ شاہویر نے اس کی گردن ایک ہاتھ سے دبوچ کر اسے گاڑی کے ساتھ لگایا۔ آنکھوں میں خون تھا، انداز اور گرفت آہنی۔ دنیا میں کروڑوں لڑکیاں ہیں، تمہیں مدد پیش کرنے اور پرس اٹھا کر گھومنے کے لیے میری منگیتر ملی ہے؟ ظالم جھٹ پٹایا، خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس 5 فٹ 9 انچ کے لڑکے میں اس وقت کوئی الگ ہی طاقت تھی۔ ظالم کو لگا اس کی آنکھیں ابل پڑیں گی۔ شاہویر اس کے کان کے پاس جھکا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، آرا سے دور رہو، وہ میری تھی، میری ہے، میری رہے گی۔ میں ہواؤں کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسے چھو کر گزریں۔ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں اس کے قریب رہنے کی اجازت دوں گا؟ میں محبت کرتا ہوں اس سے، وہ پھنکارا۔ کوئی شعلہ تھا جو اس کے سارے بدن پر لوٹا دیا گیا۔ اس نے ظالم کی آنکھ کے عین نیچے جمی ہوئی مٹھی کا مکہ مارا، اسے نیچے گرایا، اور اب اسے نہیں پتا تھا وہ اسے کیسے اور کہاں کہاں مار رہا ہے۔ بھاری بوٹ کس بری طرح اس کا نقشہ بگاڑ رہے ہیں اسے نہیں پتا تھا۔ اس کے لب سیدھی لکیر میں بند تھے اور ظالم کی چیخیں سارے پارکنگ لاٹ میں گونج رہی تھیں۔ شاہویر پلیز واپس آؤ۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ اسے پکار رہی تھی۔ پلیز شاہی، آئی ایم سوری، پلیز واپس آؤ۔ وہ رو پڑی۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے درمیان وہ نیچے جھکا، ایک آخری بوٹ اس کے سینے پر مارا، ایسے کہ وہ خون تھوکنے لگا۔ چہرہ بری طرح زخمی تھا۔ شاہویر پلکیں جھپکے بغیر آنکھوں میں غیر انسانی صفاقی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہی پلیز سٹاپ اٹ، اس کا کوئی قصور نہیں۔ شاہویر نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا تنفس برابر کیا، ایک ہاتھ سے بال درست کیے، شرٹ کا بٹن بند کیا اور اس کے قریب جھکا، بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب تم پر ایک اور پابندی ہے، دوبارہ اس کا نام بھی مت لینا۔ ایک جھٹکے سے واپس چھوڑا۔ آرا کے ساتھ واپس بیٹھتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، وہی پیارا نرم سا شاہویر بنگش۔ اس نے آرا کو دیکھا، اس کی آنکھیں نرم تھیں۔ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ وہ اس وقت اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس کی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اب بھلا اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کی بیوی نے بات مذاق میں اڑائی۔ جب شاہویر نے اسے مارا ہوگا تب ظاہر ہے اس لڑکے کو بھی غصہ آیا ہوگا، کیا پتا اسی نے شاہویر کو مارا ہو۔ کاش چیزیں اتنی آسان ہوتی جتنی تمہیں لگتی ہیں۔ وہ کن پٹی مسلتے یاسیت سے بولا، ذہن کے پردوں پر ماضی کی کوئی اور فلم دوڑ گئی۔ شاہویر نے تمہیں مارا، تم نے اسے مار دیا، کیس کلوز۔ اب FIR میں تمہارا نام بھی آئے گا، اصل قاتل تو تم ہو۔ سلطان نے اسے ڈرانا چاہا۔ ہم خواہ مخواہ عالم کے پیچھے پڑے تھے۔ ظالم اب مزید بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ آرا سے محبت ایک طرف، وہ جیل نہیں جانا چاہتا تھا، ہرگز نہیں۔ میں آرا سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نے کچھ نہیں کیا سر، میں تو اس کی مدد کر رہا تھا۔ کیسی مدد؟ جسی نے سختی سے پوچھا۔ اسے لگتا تھا، بلکہ ہم نے خود دیکھا تھا، کوئی اس کا تعاقب کرتا تھا۔ ہمارے کچھ دوستوں نے بتایا کہ کوئی یونیورسٹی آ کر آرا کے بارے میں چھان بین کرتا رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے آرا محتاط ہو گئی تھی۔ شاہویر پاکستان میں کم رہتا تھا،
آرا ایک دوست کی حیثیت سے میرے ساتھ رہتی تھی تاکہ وہ تعاقب کار اس کے قریب نہ آ سکے۔ کون تھا وہ؟ کوئی چہرہ یاد ہے؟ سلطان فوراً الرٹ ہوا۔ جس نے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی وہ کوئی ڈرائیور تھا، خود آدمی گاڑی میں بیٹھا تھا، ایسا ہماری یونی کے دوستوں نے بتایا۔ سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ نہیں سر۔ پھر تمہیں کب اور کیسے لگا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ ظالم نے یاد کرنے کی کوشش کی، اسے زیادہ زور نہیں دینا پڑا، اسے ایک ایک لمحہ یاد تھا۔ آرا کے ساتھ گزرا وقت اسے ازبر تھا۔ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد وہ تمام گروپ کی صورت ایک کیفے میں بیٹھے تھے جب کسی نے آرا کی میز پر آ کر سبز پھول رکھے۔ میں باہر سے اندر آ رہا تھا، یہ اس سر نے دیے آپ کے لیے۔ 14 سالہ لڑکے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ آرا نے جو ہی نگاہ اٹھا کر اس طرف دیکھا، وہاں کوئی تیزی سے مڑ گیا۔ خوف کی کوئی کونپل تھی جو جڑوں سمیت اس کے دل میں لگ گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اگلی دفعہ وہ یونیورسٹی میں سیمیسٹر فیس جمع کروانے گئی تھی جب اسے پتہ چلا کوئی پہلے ہی اس کی فیس ادا کر چکا ہے، اور وہ کوئی اسلان، یافس یا پھر سہراب نہیں تھا۔ وہ صاحب جو بھی ہیں، اگر وہ دوبارہ یہاں آئیں تو ان کے پیسے ان کے منہ پر دے مارے، مجھے نہیں چاہیے۔ اپنی طرف سے فیس جمع کروا کر اس نے انتظامیہ سے کہا تھا۔ وہ سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ آخر وہ بزدل تھا کون؟ وہ عمارت سے نکلتی تو باہر اسے ایک سیاہ BMW کھڑی نظر آتی۔ بعض دفعہ وہ یونیورسٹی تک اس کے پیچھے آتی اور بعض دفعہ یونیورسٹی سے گھر تک۔ اس کے انسٹاگرام اور فیس بک پر عجیب سے اکاؤنٹ سے میسیجز آتے۔ کبھی اس کے جائز کیش نمبر پر کوئی پیسے ڈلوا دیتا جنہیں وہ فوری طور پر واپس بھیجتی۔ وہ ڈری ڈری رہنے لگی تھی۔ اس نے بہت دفعہ اسلان کو کچھ بتانے کی کوشش کی مگر وہ اس سے بات تک کرنے کو راضی نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک دن یہ سلسلہ اچانک ختم ہو گیا۔ کوئی اسے تنگ نہ کرتا، کوئی اس کے آس پاس نہ آتا، کوئی اسے پیسے نہیں بھیجتا، کوئی اسے پھول نہ بھیجتا۔ آرا بھی اسے بھول بھال گئی، لیکن ظالم کو وہ سیاہ BMW اب بھی کہیں کہیں دکھ جاتی تھی۔ وہ کہیں نہیں گیا تھا، یہ اسے یقین تھا۔ اب کہ سلطان کی بیوی باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ ساری دنیا سمجھ رہی ہے شاہویر کو عالم نے یا پھر کسی سیریل کلر نے مار دیا، لیکن یہاں تو کھیل ہی الگ ہے۔ آج کل کی لڑکیاں توبہ توبہ۔ میں نے عدالت کو یہ سب نہیں بتایا، میں نے اس گاڑی کو نہیں ڈھونڈا، نہ اس تعاقب کار کو۔ اب بھی وقت ہے۔ شہناز نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہو گئی، لیکن آپ اسے دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں تو پلیز ضرور کریں۔ کیا مجھے یہ کرنا چاہیے؟ اپنا تجسس شروع کرنے کے لیے ہاں ضرور۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر فیصلہ کر لیا۔ سلطان کو سمت مل گئی تھی، اسے کیا کرنا تھا اب وہ جانتا تھا۔ کم از کم ضمیر کے بوجھ کے ساتھ رہنے سے یہی بہتر تھا۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا وقت تھا۔ لال یمن میں نیم اندھیرا تھا۔ اسلان یمن UPS کی تاروں کے ساتھ الجھا ہوا تھا۔ پلاس پیچکس اس کے پاس ہی پڑے تھے۔ وہ گھر کی بجھی بتیاں جلانے کی کوششوں میں تھا۔ پاس والے گھر میں کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے سہراب اور یافس کوارٹر کی ترتیب درست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ کافی کا تیسرا کپ چڑھاتے ہوئے بنفشہ سوچ رہی تھی، مرد ہے تو کام کی مخلوق۔ بالآخر گھر اس کی لگاتار کوششوں کے بعد روشن ہو گیا۔ اس سب میں لگ بھگ 1 بج گیا تھا۔ جب میز لگی اس وقت 1:30 بجے کا وقت تھا۔ سربراہی کرسی پر سہراب بیٹھا تھا، اس کی دائیں بائیں اسلان اور بنفشہ، آرا اسلان کے ساتھ اور یافس عظمیٰ بی کی دائیں طرف۔ آمنہ نے رائتے کا ڈونگا لا کر رکھا اور اب سب کھانا کھانے کے لیے تیار تھے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے میں سب کا تعارف کروا دیتا ہوں، سہراب نے مدبرانہ انداز میں کہنا شروع کیا۔ آمنہ، آرا، یہ مس بنفشہ ہے، عالم کی وکیل اور ہماری نئی پڑوسی۔ مس بنفشہ یہ میری وائف ہیں، آمنہ شرازی، اور یہ، اس نے آرا کی طرف اشارہ کیا، میری بھتیجی انارا یمن۔ انارا تارون، یافس نے دخل اندازی کی۔ سہراب نے جواب نہیں دیا۔ بنفشہ نے اسلان کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا، تم یمن یا تارون؟ میری ممی کے فیمنزم اب عورتوں پر ہونے والی زیادتی، ظلم سے بہت آگے بڑھ کر بیٹی کے نام کے ساتھ ماں کا نام جوڑنے پر آ گئی ہے، اس نے اعلان کہا۔ مجھے خود بھی یہی نام پسند ہے۔ تمہیں اپنے نام کے ساتھ یمن لگانا نہیں پسند؟ براہ راست سہراب کی طرف سے سوال آیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس کا انداز مدافعانہ تھا۔ سہراب 1-2 لمحہ مزید اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکا۔ وہ فی الحال ایک نئی بحث نہیں شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ساتھ بیٹھی عبیر کو چھوٹی سی پلیٹ میں چاول نکال کر دیے جن کے اب وہ لقمے لے رہی تھی۔ وہ بچی اداس تھی، چپ چپ۔
مس بنفشہ اور عظمیٰ بھی آج سے ہمارے ساتھ کوارٹر میں رہیں گی. آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں. پہلی بات میز پر موجود تمام لوگوں سے کہی اور دوسری بنفشہ سے. تعارف ہو گیا، اخلاقیات پڑھا دی گئیں اور اس کے بعد کھانا شروع ہوا. خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد میز سے اٹھتے ہوئے بنفشہ نے اسلان کے نمبر پر ایک میسج چھوڑا. صبح 6 بجے تک اپنی بہن کو کوارٹر لے آنا، بات کرنی ہے. اس نے میسج دیکھا، تھمز اپ کا رد عمل بھیجا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا. جواب دینے کی زحمت اس نے کی ہی نہیں. انگلیاں تھک جاتی شاید. یہ کیا چکر ہے؟ باورچی خانے میں گھستے آرا نے اسلان سے پوچھا. وہ جو سنک میں برتن جمع کر رہا تھا مڑ کر اسے دیکھا. یہ وکیل یہاں رہنے کیوں آئی ہے؟ آرا نے وضاحت کی. اس کی جان کو خطرہ ہے. کیا تم اس کے باڈی گارڈ ہو؟ اسے یہاں میں نہیں، اسکار لایا. یہ سارے سوالات اسی سے جا کر پوچھو. سارے برتن جمع کر کے اب وہ دراز سے ڈش واشر نکال رہا تھا. اتنے سارے اکیلے بغیر کسی عورت کے رہتے ہوئے اس گھر کے مردوں کو اپنے کام خود کرنے کی اچھی خاصی مشق ہو چکی تھی. تم اس کے آنے سے اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شرٹ کی آستین موڑنے کی خاطر اس کے آگے کرتے ہوئے تسلی سے پوچھا. آرا اسے دیکھ کر رہ گئی. اس کا چہرہ بے حد پرسکون تھا، آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا. وہ اس دن بھی تو بالکل ایسا ہی تھا. کس دن؟ اس دن جب شجاع اور دلارا لال یمن آئے تھے. اس روز جب رات کی کسی پہر وہ باورچی خانے میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی تب اسلان بھی وہاں موجود تھا. وہ اوون میں اپنے لیے کھانا گرم کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا، ہاتھ متحرک. دراصل اوون کا بٹن خراب ہو گیا تھا اور اسے بدلنے کی بجائے جگاڑ لگائے گئے تھے، لہٰذا وہ ہر بار کچھ گرم کرتے ہوئے مشقت کے پہاڑ توڑتا. کل صبح وہ نیا بٹن لگا دے، اس نے ارادہ کیا. لاؤ میں گیس پر گرم کر دوں. بہت دیر تک اسے اوون کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ آرا نے اسے پکارا. وہ کافی دیر سے بنا بات کیے آس پاس کھڑے تھے. بالآخر اسے یہ خاموشی توڑنی پڑی. اسلان کو اس کی آواز گیلی معلوم ہوئی. اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، وہ شاید روتی رہی تھی. نہیں بس ہو گیا. اس نے دستانے کی مدد سے پلیٹ باہر نکالی اور آرا کو دیکھا. وہ بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی ابلتی بلکہ کڑتی چائے کو دیکھ رہی تھی. وہ گہری سانس بھرتا آگے آیا. اسی دستانے سے دیگچی اتار کر نیچے رکھی اور چائے مگ میں انڈیلی. مگ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا. چہرے پر تعصب تھا. وہ کس طرح اسے شاہبیر بنگش کا غم بھلائے اسے سمجھ نہیں آیا. باہر چل کر بیٹھے. بالآخر اسے اپنے خول سے نکلنا پڑا. آرا نے وہی خالی نگاہیں اٹھا کر اسے تکا. کیوں؟ ویسے ہی چلتے ہیں. نہیں مجھے سونا ہے. سو جانا یار، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی سو رہی ہو. آ جاؤ تھوڑی دیر. آرا کچھ دیر چپ رہی، پھر اس نے کچھ کہے بغیر قدم آگے کی طرف بڑھا دیے. اسلان نے بھی خاموشی سے اس کے قدموں کا تعاقب کیا. وہ دونوں باورچی خانے اور اندھیرے لاؤنج سے باہر نکل آئے. تھوڑی دیر بعد دونوں گھر کے عقبی حصے میں بنے زینوں پر بیٹھے تھے. اسلان کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ تھی. آرا چپ سی بیٹھی تھی. اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا. کھانا نہ کھا کر تم کوئی انعام نہیں حاصل کر لو گی. اپنا نوالہ آرام سے چبا کر نگل لینے کے بعد اسلان نے اسے بتایا. بچپن میں مجھے بھی لگتا تھا کھانا نہیں کھاؤں گا تو گھر والوں کو میری قدر و قیمت کا پتہ چلے گا. اب ایسا نہیں لگتا؟ اس نے بات کرنے کی کوشش کی. ایک ذرا سی کوشش میں بھی جوڑ دکھنے لگا. اسلان نے نفی میں سر ہلایا. فاصلے پر لگے بلب کی روشنی میں اس کا سایہ آرا پر پڑ رہا تھا. 18 سال کے بعد لگنا ختم اور ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں اتنے سارے محاذ لڑنے پڑ جاتے ہیں کہ کھانا شوق نہیں ضرورت بن جاتا ہے. تمہیں فلسفے لکھنے چاہیے، آرا نے اسے مشورہ دیا. اسلان نے چاولوں کا ایک بھرا ہوا چمچ اس کی طرف بڑھایا. آرا نے منہ نہیں کھولا. وہ کسی احساس کے تحت اسے دیکھتی رہی. اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ اور کچھ اور بھی تھا جسے اسلان نام نہیں دے سکا. تم ڈیڈ کے دوسرے بیٹے سے ملے ہو؟ یکلخت اسلان کے چہرے سے ہر رنگ غائب ہو گیا. وہ چپ چاپ آرا کو دیکھے گیا. بڑا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا. وہ شجاع کے دوسرے بیٹے کے متعلق پوچھ رہی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ پاکستان دیکھنے آیا ہوا تھا اور لاہور کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم تھا. دیکھا تھا. اس نے پلیٹ ایک طرف رکھ دی. کھانا زہر ہو گیا تھا. آرا دیکھ نہیں سکتی تھی مگر اس کی گردن کی نس پھڑک رہی تھی. وہ ڈیڈ کو ہوٹل کے لیے پک کرنے آیا تھا. اس نے ڈیڈ سے کہا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے. اور تم ملے تھے؟ میں نے کھڑکی سے دیکھا. اسلان کی بھویں اچھمبے سے اکٹھی ہوئیں. وہ میرا نصف بردر ہے، میں اس سے کیوں نہیں ملوں گا؟ اور ویسے بھی وہ ایک بچہ ہے، صرف 13 سال کا. آرا کی آنکھیں پانیوں سے جھلملائیں.
اور یکدم ان میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ تم مجھے اس لیے پسند نہیں کرتے تھے نا کیونکہ میں تمہاری بہن ہوں؟ اصلان اس انکشاف پر بھونچ کر رہ گیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، چاہے نصف ہی صحیح، مگر ہے تو ایک مرد نا۔ تم دونوں ایک دن آپس میں تعلق بحال کر لو گے اور تم مجھے چھوڑ دو گے۔ ہم ویسے بھی ساتھ کب تھے؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ چاچو ویسے بھی مجھ سے بات نہیں کرتے، عالم جیل میں ہے، ماموں اپنی بہن کے ساتھ مصروف، اور تمہیں تو تمہارا بھائی مل گیا ہے۔ بعض دفعہ تکلیف اور رنج خلفشار کی معنی جسم میں پلتا رہتا ہے، اور یہ خلفشار دو طریقوں سے باہر آتا ہے، پہلا طیش، دوسرا خود ترسی۔ آرا کی خود ترسی باہر آ رہی تھی۔ اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایک ہی بار مجھ پر تمام حقیقت واضح کر دو۔ سینے پر بازو باندھے وہ پرسکون نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرا کی ہچکی بن گئی۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارا بھائی ہوتی تو شاید تمہیں میری ضرورت ہوتی، لیکن اب تو تم جانتے ہو، نہ میں تمہارے ساتھ کہیں جا سکتی ہوں، نہ تم سے تمہارے شوق کی باتیں کر سکتی ہوں، اور نہ تمہارے لیے لڑ سکتی ہوں۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ اصلان دو زینوں کا فاصلہ طے کرتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ تمہیں میرے مطلب کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے تمہاری بات سننا اچھا لگتا ہے۔ میرے ساتھ کہیں آنے جانے کے لیے تمہیں جنس بدلنے کی ضرورت نہیں، اور میرے لیے لڑنے کے لیے تمہیں مرد بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آرا کی یقین دہانی کروائی۔ وہ سن رہی تھی مگر رو بھی رہی تھی۔ یہ آج کا شکوہ نہیں تھا، یہ 4 سالوں کی کسک تھی جسے آج زبان مل رہی تھی۔ عورت کی لڑائی زیادہ خطرناک ہوتی ہے آرا، وہ قبر تک چھوڑ کر آنے سے قبل دم بھی نہیں لیتی۔ مرد لڑائی کے عادی ہوتے ہیں، عورت جھگڑالو فطرت لے کر پیدا نہیں ہوئی ہوتی، مگر جب وہ لڑتی ہے تو لڑ اور مر جاتی ہے۔ کوئی بھی مرد، کوئی بھی انسان خوش قسمت ہے اگر عورت اس کے لیے لڑتی ہے۔ اس نے آرا کے آنسو صاف کیے۔ اسے اس لڑکی کے لیے دکھ ہوتا تھا۔ تم میری بہن ہو یا بھائی، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اتنا علم ہے تم میرا واحد تعلق ہو، بچپن سے تم میری بہن ہو، اور اگر مجھے چننا پڑا تو میں 1000 دفعہ تمہیں چنوں گا۔ تم آئندہ اس سے مت ملنا۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے متنبہ کر گئی۔ اس کی ماں کی وجہ سے ہمارے بابا نے ہمیں چھوڑا۔ اصلان اس کی تصحیح کرنا چاہتا تھا مگر یہ درست وقت نہیں تھا۔ اس وقت اس کے جذبات گڈمٹ تھے۔ وہ ان کے یکجا ہونے کا انتظار کرے گا، وہ اسے بتائے گا اس 13 سالہ بچے کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ انتظار کرے گا کیونکہ کسی نے 4 برس قبل اس کا انتظار نہیں کیا تھا۔ موجودہ روز پرامن احتجاج کے بے انتہا ہجوم میں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ باب کٹ بالوں والی لڑکی نے مکمل سیاہ لباس پہنا تھا، سفید دوپٹہ سر پر ٹکا تھا۔ سامنے بیٹھا شہزید صبح والے لباس میں تھا۔ آس پاس نوجوان ہی نوجوان تھے۔ کچھ نیوز چینلز کو انٹرویو دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کچھ نم آنکھیں لیے کھڑے تھے، اور کچھ بس شغل اور ہنگامہ آرائی کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پولیس کے لاٹھی چارج کے بعد اب کوئی ہنگامہ نہیں ہوا تھا۔ ان سب کے درمیان شہزید اور مدیحہ کی مدھم آوازیں ماحول میں شامل ہو رہی تھیں۔ اب بھی ناراض ہو؟ زید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے آہستگی سے استفسار کیا۔ تمہیں واقعی کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ اس کی آواز ہنوز ملائم و نرم تھی۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن تم جانتی ہو میں اپنے بھائی کے لیے دنیا یہاں سے وہاں کر سکتا ہوں، اور میں کروں گا۔ اس کی آنکھوں اور انداز میں ایسی قطعیت تھی کہ وہ لمحے بھر کو اسے پہچان نہیں سکی۔ یعنی تم شرمندہ نہیں ہو؟ کس بات پر؟ شہزید تلال بنگش، اس نے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر ادا کیا۔ تم نے اس شہر کی اہم سیاسی عمارتوں کو جلایا، ریڑھی چلانے والوں سے لے کر کریانہ کی دکان والوں کو نقصان پہنچایا، تم نے ایک عورت پر تیزاب پھینکوایا، تم نے ہڑتالیں کی جن پر پولیس حرکت میں آئی اور جس کے نتیجے میں 12 لوگ مارے گئے، تم نے شاہراہیں بند کروائیں، 3 سے 4 ٹرکوں میں کوئلہ تھا، کئی دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنے کی وجہ سے کوئلے میں آگ بھڑک اٹھی اور کئی لوگ جل کر مر گئے، تمہاری ایک کال پر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے اور تم نے ان سب کو استعمال کیا۔ وائٹ کالر کرمنل بنتے جا رہے ہو تم۔ زید نے سادگی سے پلکیں جھپکیں۔ لیکن اس وکیل کو کچھ نہیں ہوا، تیزاب سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جو لوگ مرے ان کا مرنا طے تھا، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی زندگی پر قادر نہیں۔ زید اسٹاپ دس، مدیحہ غرائی، میں ان ملک دشمن سرگرمیوں میں تمہاری حصے دار نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ اس سیاہ دھندے میں شامل نہیں ہوں۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی ان دا مڈل آف کرائسس؟ مدیحہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں لبالب پانی سے بھر رہی تھیں۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گی زید، بے حد مضبوط اور مستحکم لہجے میں کہا۔
میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میرا کام اس معاشرے کی عورت کے لیے آئیڈیل مانا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی غیر قانونی کام کیے ہیں، لیکن میرا ہر کام کرمنلز کے خلاف تھا۔ میرے طریقے غلط تھے، کام نہیں۔ میرے ساتھ بھی غلط ہوا ہے مدیحہ۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے کہیں جاؤ اور واپسی پر آپ کو آپ کے بھائی کی لاش ملے؟ ہر کرمنل کے پاس ایسی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ان کی بنا پر سب کو مظلوم سمجھا جانے لگا تو جیلوں میں پڑے ایک ایک قیدی کو رہا کرنا پڑ جائے گا۔ جیل کے قیدیوں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ یہ فرق ہے تمہیں بچانے والے بہت ہیں۔ تم تو مجھے کرمنل مان کر بیٹھی ہو یار۔ وہ دل برداشتہ تھا۔ جو ریاست کے خلاف، پاکستان کی شہری ہونے کے ناطے میں اس کے خلاف۔ اس ریاست نے تمہیں دیا کیا ہے؟ احساس، اس جگہ کی ملکیت کا احساس، یہ احساس کہ یہاں میری سنی جائے گی، یہ احساس کہ یہ میرا ملک ہے، یہ کہ اس کی عدلیہ مجھ پر ہوئی جبر کے خلاف رد عمل دیں گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تب مجھے اس ریاست کے ٹھیکیداروں سے مسئلہ ہوگا، ریاست تب بھی صف اول رہے گی۔ زید کچھ پل چپتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم چاہتی ہو میں سب ٹھیک کر دوں؟ وہ سنجیدہ تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم مرنے والوں کو ہرجانہ دو، زخمیوں کو رقم دو، جن کا نقصان کیا اس کی بھرپائی کرو، خود سے معافی مانگو اور… وہ رکی۔ زید کا مضبوط ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس نڈر لڑکی کے لمس میں لرزش ہے، وہ محبت میں کمزور پڑ رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں تم اماں سے ملو، ہمارے لیے، میرے لیے۔ میں واپسی چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں تم پہلے جیسے بن جاؤ، میرے زید۔ ایک لمحے کو وہ ششدر رہ گیا۔ یہ گفتگو ان کے درمیان آنی تھی، لیکن یوں، اس طرح۔ خیر اسے برا نہیں لگا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں جانتی ہوں ہم دونوں نے ساتھ رہنا ہے، تم اور میں۔ ہمیں وقت، دنیا، طلسم کچھ الگ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ بدقت اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ میں یہاں تم سے ایک اور بات کرنے آیا تھا۔ کیا بات؟ اس کے ہاتھ چھوڑے وہ پیچھے ہو بیٹھی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے لیے کچھ معلوم کرو۔ اس نے آہستہ آہستہ شابیر اور ابتسام والا سارا قصہ سنا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اس مسئلے کو دیکھو اور مجھے بتاؤ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا تھا۔ یہ کام تم مجھ سے بہتر کر سکتے ہو۔ مجھ پر نظریں ہیں۔ کس کی؟ سہراب یمن کی۔ مدیحہ کے لب اوہ میں سکڑے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کو کچھ پتہ چلے، یہ میرے گھر کا ذاتی معاملہ ہے۔ ایک شرط ہے۔ اوکے۔ وہ رکی۔ تمہاری انارہ سے دوبارہ کوئی بات ہوئی؟ کس بارے میں؟ شاہ جہاں کی کسٹڈی کو لے کر۔ اور تم نے شاہ جہاں کو کہاں رکھا ہے؟ زید نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ایک دوست کو دیا ہے، فکر مت کرو، وہ اسے سنبھال کر رکھے گا۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، اگر واقعی شاہ ویر نے اس کی کسٹڈی آرا کو دی تھی تو تمہیں درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زید نے پیچھے ہوتے ہوئے گہری سانس لی۔ جب وہ مر گیا تو میں آرا کو بھی خوش رہنے نہیں دوں گا، مجھے بلیوں سے نفرت ہے۔ لیکن دیکھو، وہ ہنسا۔ اپنی زندگی میں ان کے لیے بھی وقت نکال کر کوئی لائے عمل سوچنا پڑ رہا ہے۔ مدیحہ نے سر جھٹکا۔ وہ دونوں اب لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ زید کا دماغ اب تک مدیحہ کی باتوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ایک نیا کٹا کھل گیا کہ ایک تو زمان ضمیر کیا نام تھا اس کا مسئلہ، وہ تو ہمیں پتہ تھا نا شروع میں، وہ جب اس کو گن لا کے دیتا ہے تو اچھا وہ اس لیے گن منگواتی ہے کہ اس کو کوئی سٹاک کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ زمان والا بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ایک اور بھی کوئی سٹاکر اب کہاں سے آ گیا، وہ کون ہے یار؟ شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ ہنارا بہت ہی عام شکل کی لڑکی ہے، موٹی سی ہے، سانولی سی ہے، پیاری نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیزل ہیں، خوبصورت نہیں ہے، اور اس کے شاید رف کرلز بال ہیں۔ مطلب ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ عام سا چہرہ، عام سا چہرہ۔ عام سے چہرے کے پیچھے اتنے لوگ پاگل ہوئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی پھر ہیں؟ خیر جی، وہ بھی کوئی نیا بندہ ہے، BMW والا۔ ابتسام تو نہیں ہے؟ ابتسام بھی ہو سکتا ہے، اور ابتسام کا ابھی تک کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا، اور وہ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایک تو تھا نا، بہت سی اسمی چیزیں یار۔ میں کہہ رہی ہوں اندازے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے پورا ناول پڑھے ہو آپ لوگ، کیونکہ ہم ایک چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک اور چیز بعد میں نکل کے آ جاتی ہے۔ اب اس کا شروع میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ نارا کو کوئی ایسے کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو سکون سے نا ناول پڑھو، بالکل اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بنفشہ شاہد اس سے نایاب سے کانٹیکٹ کرے گی، اور
چیزیں چل رہی ہیں، سب چیزیں ہی چل رہی ہیں، اور سلطان کو کچھ عقل آ گئی ہے اور اس کا بھی ضمیر جاگ رہا ہے، تو میں بھی وہ بھی اب اچھا ہو جائے، ہے نا۔ اور وہ مائی سہائی والی بات، اچھا اس میں فیمنزم کا نا اس ناول میں کافی زیادہ رول ہے، تو قتل کے پیچھے ان کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ، وہ جوہر 40 کا کیس وہ وہیں پہ رہ گیا ہے، اور بہت کچھ ہے یار، یہاں پہ ایک دو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز پہ بندہ دھیان دے، ہے نا۔ خیر جی، اور میں بہت عرصے کے بعد ایپیسوڈ لائی ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ معذرت، آپ کو فیل ہو رہا ہوگا میرا گلا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ موسم ایسا نا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام ہی سارا گلے کا ہے، اب میں اور بالکل ٹھیک ہوں، نارمل ہوں، سارے کام کر رہی ہوں، لیکن ریکارڈنگ نہیں کر سکتی نا، ابھی تقریباً 8 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک گلا نارمل نہیں ہوا ہے، مطلب ویسے ٹھیک ہو گیا لیکن آواز ریکور نہیں ہو رہی ہے خیر، لیکن میں نے کہا جیسی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے آج تو میں کروں گی ہر حال میں، تو آپ کو بھی برداشت کرنی پڑے گی پھر، ٹھیک ہے، دعا میں رکھیں یاد، اللہ حافظ۔